آج ہم جنپت بلند شہر کے قصبہ گلاوٹھی میں محلہ ننو خان مسجد عزیزیہ میں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب لگ بھگ 2 دن سے چالو ہو ہی رہا ہے، اور آج ہمارے ساتھ مسجد عزیزیہ کے امام مولانا قاری حسام الدین صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے، آج ان سے جانتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں، پوتر مہینے میں کیا فضیلت ہوتی ہیں اور کیا نہیں، کچھ سوال ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور ان سے جواب لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا کہ آپ نے ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ آپ کا بھی شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ کچھ سوال ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ چالو ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ سوال ہیں، تو آپ کو کچھ جواب دینے ہیں ان سوالوں کے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اسلام میں رمضان کے مہینے کا مہتو کیا ہے؟ دیکھیے، مذہب اسلام بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، اور انسان کی کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس پر مذہب اسلام نے پوری رہنمائی نہ کی ہو۔ رمضان کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں رمضان کا کیا مطلب ہے، رمضان در حقیقت ایک عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان یعنی روزے رکھنا ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم کے اندر دیا، اور رمضان کے مہینے کو خاص طور پر اس لیے چنا گیا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک کتاب جو پوری انسانیت کے لیے، جس کو ہدایت بنا کر اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور پوری انسانیت یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، سب کی فلاح اور کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مضمر رکھا ہے۔ اس کی ہدایت اور کے مطابق اگر انسان چلے اور عمل کرے تو دنیا کی بھی عافیت اس کو حاصل ہو اور آخرت کی بھی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی تعلق سے رمضان کے لغوی معنی تو اس کے جھلسا دینے کے آتے ہیں، کیونکہ جب سب سے پہلے رمضان کا نام رکھا گیا، جس وقت میں تجویز کیا گیا، اس وقت میں انتہائی سخت گرمی کا عالم تھا، تو اس مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے جس کو خود قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سے متعلق، چونکہ رمضان میں روزہ جیسی عبادت رکھی جاتی ہے، اور روزے کے اندر یہ چند کام کرنے ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا اور حلال اور جائز طریقے سے خواہشات کے پورا کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ تو یہ 3 کام، یہ ایسے کام ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ پہلے سے کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، اور حلال طریقے سے اپنی خواہش کے پورا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ان کاموں کو روک دیا گیا، اور انسان کو ایک وقت سے یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو رکنا ہے، اور اب نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے حلال اور جائز کاموں کو روک دیا تو جو پہلے سے ناجائز اور حرام ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا، تو جو پہلے سے ناجائز ہیں، مذہب اسلام میں یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، غلط ہیں، تو اس رمضان کے اندر اور زیادہ طریقے پر انسان کو
ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس لیے نافذ فرمایا ہے تاکہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت میں یہی بتلایا، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ رمضان کوئی خالص تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں، پہلے جو لوگ گزرے ہیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ وہ نام گرچہ انہوں نے اس کا روزہ نہیں دے رکھا یا صیام نہیں کہتے، وہ برت وغیرہ شاید کہتے، نوراتری یا برت، اس طرح سے کہ برت رکھ رہے ہیں، ان کے روزے چل رہے ہیں، تو ان کے یہاں بھی، تو دنیا کے اندر اکثر مذاہب کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور تو اسی لیے روزہ غمخواری ہے کہ جب آدمی بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو اسے دوسرے بھوکے پیاسے لوگوں کا احساس ہوگا، کہ غریبوں کا، کمزوروں کا احساس ہوگا، گرچہ اللہ نے اس کے پاس ساری عیش و آرام کی دولتیں دے رکھی ہیں، کھانے پینے کی ساری ریل پیل موجود ہے۔ اور دیکھیے، غور کیجئے کہ جب افطار تک کا وقت جو ہوتا ہے، اس پر انسان کے سامنے طرح طرح کی قسم قسم کی نعمتیں چنی ہوئی ہوتی ہیں، دسترخوان پر رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ گرچہ چاہے سخت گرمی کا موسم کیوں نہ ہو، پیاس کتنی ہی اس کو لگ رہی ہو، بھوک کتنی ہی اس کو لگ رہی ہو، اور بند کمرے میں بھی اگر وہ روزے دار بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کو راضی کرنے کا اس کا منشا اور اس کا رب کا خوف، یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک میرے رب کی طرف سے مجھے اجازت نہ ہوگی، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، اور نہ اپنی جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کروں گا۔ تو یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب بہت اچھا انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا ہے ایک ہمارے پاس کہ مسلم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے اسی ضمن میں یہ بات بتلائی کہ مسلمانوں کو روزہ جو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک اور پوتر ہو جائیں، کسی طرح کی ان کے اندر گندگی نہ رہے، جی کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ رہے، معاشرے کے اندر بھی پاک صاف رہیں، ماحول بھی ان کا پاک صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جی یہ اصل مقصد تقوی ہے، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دنیا کے اندر بھی وہ پاک صاف رہیں اور آخرت میں بھی پاک صاف ہو کر اپنے رب سے ملاقات کریں، یہ مقصد ہے روزے کا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھا ہم نے سوال کیا اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ کب ٹوٹتا ہے روزہ، کب نہیں، اور کب ہو جاتا ہے مغروب؟ اصل میں یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں جب بندہ ایک وقت اس کو دے دیا گیا، کھانا نہیں پینا نہیں، اور اس درمیان تم کو یہ کام نہیں کرنے، اب اگر وہ ایسے کام کرے گا جی جن کاموں سے اس کو روکا گیا ہے، تو اب اگر وہ ایسے کام کرے گا کہ کھائے گا پیے گا جان بوجھ کر قصدن، بھول چوک تو معاف ہے، بھول چوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کوئی آدمی بھول چوک سے کھا لے، لیکن اگر قصدن کھا لیتا ہے یا اور بھی بہت ساری اس کے روزہ ٹوٹنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس طرح سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جن باتوں سے جو گناہ کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر اس میں وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، یہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے روزے کی عبادت کے خلاف ہے اور اس کے منافی ہیں کہ کوئی آدمی عبادت بھی کر رہا ہے اور پھر گناہ کے کام بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے باری تعالیٰ نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کی بتلایا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے روزے کے اندر، اور اطاعت اور عبادت ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے، تاکہ اور معاشرے کے اندر اور اپنے ملک کے اندر نیکی اور بھلائی کو پھیلائے۔ بہت اچھا جواب دیا قاری صاحب نے۔ کچھ سوال اور ہیں، میں ان سے جواب لیتا ہوں ان کا۔ کیا قرآن کی تلاوت موبائل کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے؟ جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، موبائل وغیرہ میں دیکھ کر کے، جو کہ عام طور پر اس میں عکس آ جاتے ہیں ان چیزوں کے، تو اصل کے اعتبار سے جائز تو ہے کہ قرآن کریم کو اس میں پڑھ لیا جائے، لیکن اس کو
لازمی یا ضروری سمجھنا نہیں چاہیے، اس کے احتراز کیا جائے، بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جتنا ثواب بندے کو قرآن کریم کے اصل نسخوں کے اندر دیکھ کر اس کے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کے جو ہے الفاظ کو اور باطہارت اس کو ادا کرے گا تو یہ اصل جو جتنا ثواب اس کا قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھنے کا ملے گا اتنا ثواب اس کا ان موبائلوں کے، چونکہ موبائل میں تو ایک عکس ہے، ایک تصویر ہے جی، وہ اصل نہیں ہو سکتا، تو جب اصل نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے اس کے ثواب میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی۔ اس لیے جہاں موقع ہو، مجبوری ہے کئی سفر وغیرہ میں ہیں، وہاں قرآن کریم کا نسخہ پاس نہیں ہے تو موبائل سے کام نکال لیا جائے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ قرآن کریم کو جو ہے موبائل ہی کے ذریعے پڑھنا شروع کر دے اور قرآن کریم کے نسخوں کو دیکھ کر یا ان سے بے اعتنائی یا اعراض کرنے لگے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کے نسخوں میں دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا قاری صاحب نے ہمیں جواب دیا اس چیز کا جو ہم نے ان سے سوال کیا تھا۔ چلیے کچھ سوال اور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہر سال رمضان کی تاریخ کیوں بدل جاتی ہے؟ ہر سال رمضان کی تاریخ کیوں بدل جاتی ہے؟ اصل میں یہ چونکہ اسلامی جو تاریخیں ہیں یا جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ قمری حساب سے چلتا ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، اور چاند کی تاریخوں کے بارے میں یہی ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے چاند کی جو ہے منزلیں اور ان کے ٹھکانے الگ الگ مقرر کر دیے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے جو لوٹتا ہے پرانی ٹہنی کے اعتبار ہو کر کے وہ اپنے مرجع کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے ٹھکانے اور قدیم ہو کر کے لوٹ آتا ہے۔ تو اس میں دراصل اس کا تعلق جو ہے وہ فلکیات سے ہے، اور یہ ایک قدرتی نظام ہے، یہ کوئی کسی انسان کا اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں۔ چاند اور سورج یہ جو آسمان میں گردش کر رہے ہیں سیارے، تو ان کی جو ہے حرکتیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ متعین کر دی ہیں، کس کو کتنے وقت میں کتنی مسافت طے کرنی ہے، تو اس مسافت کے اعتبار سے یہ فرق ہو جاتا ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر یہ ہر موسم کا ذائقہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے کہ وہ گرمی کا بھی لطف اٹھاتے ہیں روزہ رکھنے میں، سردی کا بھی لطف اٹھاتے ہیں اور برسات کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ تو جتنے موسم اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں ان تمام موسموں کا لطف بھی اس اعتبار سے مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جی وہ مشقت جی گرمی ہی گرمی پڑ رہی ہو، بس سب کو گرمی ہی میں روزے رکھنے ہیں، یا سردی، چونکہ سردی کے اندر دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی سب قدرتی نظام کے تحت ہے۔ اس اعتبار سے جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کر بتلائی وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو ہے اپنے قبضۂ قدرت میں یہ رکھی ہیں، ان کی تبدیلی سے تاریخیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، اور اسلامی احکام کا جو مدار ہے وہ یہ قمری تاریخ کے اوپر ہے، یعنی چاند کی تاریخوں سے متعلق ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں سورج کی جو تاریخ ہے یعنی شمسی جس کو تاریخ کہا جاتا ہے، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور قمری تاریخ کا یعنی ہجرت کی تاریخ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سن ہجری چلا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا۔ ایک سوال اور ہے کہ کیا کوئی مریض دوا سے اختیار کر سکتا ہے؟ جی ہاں، حلال چیز اور حلال غذا ہونی چاہیے۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے رخصت رکھی ہے، اگر کوئی قرآن میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، جی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو تو رخصت ہے کہ جب تم اپنے سفر سے واپس آ جاؤ یا بیماری سے تم کو صحت ہو جائے تب روزہ رکھو۔ لیکن اگر معمولی درجے کی بیماری ہے اس میں وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے، کوئی اس کو دشواری نہیں ہوتی، یا ماہر
جو ڈاکٹر حکیم طبیب ان لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو کوئی دشواری آپ کو نہیں ہوگی تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ رکھ لے، اور ادھر بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر حکیم اور ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو رخصت شریعت نے بھی دی، قرآن کریم میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا بتلایا۔ تو اس اعتبار سے مریض اگر اس کو خواہش ہے کہ وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کو دوا وغیرہ سے ہی روزہ، چونکہ کوئی بھی چیز کھائی جائے وہ حلال اور پاک غذا اگر ہوگی تو اس سے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ افضل جو ہے وہ روزہ افطار کرنا وہ دوسری چیزوں سے ہے، جیسا کہ کھجور ہے، پانی ہے، ان چیزوں سے روزے کا افطار کرنا یہ افضل ہے اور اس کو سنت قرار دیا گیا، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگر کبھی آپ کے پاس کھجور نہیں ہوتا تو چھوارے وغیرہ سے استعمال کر لیتے، کھجور اور چھوارا بھی نہیں ہوا تو پانی، اس کا بدل پانی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اور بھی جو حلال غذائیں ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ وقت پر دے بندے کو ان سے وہ روزے کا افطار کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کھجور سے یاد آیا مجھے ایک سوال، کھجور کا سوال ہے کہ روزہ اختیار میں کھجور سے ہی کیوں روزہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا خاصیت ہے، اس میں کیا ہے؟ آج کل تو نئے سائنسداں لوگوں نے اس کی ریسرچ کر کے اس کے فوائد کھجور کے بہت بیان کیے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے، اور ہمارا اصل تعلق تو مذہبی اور دینی، چونکہ ہمارے جو پیغمبر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی اتباع میں، جی آپ کی اتباع میں، چونکہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو جہاں عبادت کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا بتلایا تو ہم عبادت میں ہم ان کی نقالی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عادت کے اندر بھی بہت سی چیزیں کھانے پینے اور دوسری جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون طریقے ہیں، تو ان طریقوں کو اپناتے ہوئے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، میں نے ابھی ذکر کی، عادت رہی ہے، اس وجہ سے ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں، اور کھجور کا استعمال کرنا وہ طبی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی افضل درجہ رکھتا ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اس فضیلت اور برکت کو حاصل کرنے کی، چونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، تو اس برکت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو ہے حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اچھا یہ بتایا کہ کھجور کسی دوائی میں بھی کام آتا ہے؟ ہاں، کھجور کی تو بہت ساری دوائیں بنتی ہیں، یہ اطباء حضرات اور ڈاکٹر لوگ آپ کو بتا دیں گے، اور بہت ہی کیمیا چیز ہے اس کے، جیسے میں نے بتایا بہت مقوی چیز ہے، جسمانی جسم کے لیے بہت ہی مفید، ہر اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے یہ چیز، بہت عمدہ پھل ہے۔ اور ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا بنا عشاء کی نماز ادا کیے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کی نماز، 5 وقتہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ نمازیں فرض ہیں، اور فرض ان کے شریعت میں درجے ہیں، ہر چیز کا ایک فرض درجہ ہے، واجب درجہ ہے، سنت درجہ ہے، نوافل وغیرہ، تو ایک ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو جو مقام جس کا ہے، فرض کا مقام پہلے نمبر پر ہے، تو اس لیے فرض نماز ادا کرنے کے بعد، چونکہ یہ تراویح جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، مردوں پر بھی، مردوں کے لیے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، مائیں بہنیں جو وہ اپنے گھروں میں رہ کر علیحدہ علیحدہ بغیر جماعت کے نماز گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے حکم ہے، اور مردوں کو یہ کہ جماعت کے ساتھ 20 رکعات 10 سلاموں کے ساتھ ادا کریں، یہ شریعت کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی میں اس کو پڑھا، تو ایک مسلسل اس عمل کو کیا جاتا رہا ہے امت کے اندر، اور ایک خیر کا ذریعہ ہے، اور تو سنت متواترہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم دیا جاتا ہے، تو اس کا درجہ جو ہے وہ فرضوں کے بعد کا ہے، اس لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، اس سے مقدم نہیں، اس کا ٹائم ہی جب ہے، یوں کہہ لیجیے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ چاند کے انوسار ہی کیوں عید الفطر بنائی جاتی ہے؟ چاند کے تعلق سے میں نے ابھی اوپر اس میں روشنی ڈال دی تھی کہ والقمر قدرناہ منازل کے تحت، چونکہ یہ قدرتی چیز ہے، اور جیسا میں نے اس میں بھی اپنے اس سوال میں بھی اس کا جواب دے دیا آپ کا، کہ چاند چونکہ قدرتی نظام ہے اللہ کا، تو اس قدرتی نظام کے تحت ہی یہ، اور عبادات کا، اسلامی عبادات کا تعلق جو ہے وہ چاند کی تاریخ پر
ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے چاند ہی پر منحصر ہے کہ اس کے ذریعے ہی عید منائی جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ لوگوں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو حدیث میں بھی اس کا حکم ہے، اور بھی تفصیلات اس کی جو ہے وہ ماہر فلکیات وہ دیتے ہیں۔ چلیے ایک لاسٹ سوال ہے اب ہمارا، کہ جمعے کے خطبے کا مہتو کیا ہوتا ہے اور اسے کیوں سنایا جاتا ہے جمعے والے دن؟ جمعہ اصل میں سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اب اس میں جمعے کے اندر تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پوری بستی کے دور دراز کے لوگ، مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، اس میں ایک پیغام دیا جاتا ہے اور امت کے اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں، کہ خطیب جو خطبہ دیتا ہے وہ عربی زبان میں خطبہ کا پڑھنا واجب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتر ثابت ہے، تو اس لیے اس کو بعض ہمارے خطبہ ائمہ حضرات جو ہے وہ اردو میں بھی پہلے کہیں اپنی تقریر کے انداز میں پیش کر دیتے ہیں واعظ و نصیحت کو، پھر کہیں بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اس کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے خطبہ یہ پڑھا، اس کا موضوع یہ تھا، اس میں یہ پیغام دیا گیا، یہ ہدایتیں دی گئی ہیں۔ تو اصل مقصد اور منشا یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح، جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، تو جمعوں کے خطبوں کے اندر خاص طور سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی اور کیا کیا برائیاں سماجی اعتبار سے پھیل رہی ہیں، اور ان سماجی برائیوں پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو تنبیہ کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے، اللہ اور رسول کا حوالہ دے کر امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ اگر حکومت ہماری پکڑ نہیں کر رہی ان باتوں پر، یا ہم حکومت کی پکڑ سے بچ رہے ہیں، چوری چھپے یا حکومت سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہی ہے، یہ سب جرائم کو پکڑنے کے لیے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر، چونکہ جب انسان کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف ہوگا، قرآن میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، یہ داخل ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہے، کہ اب چاہے میں یہاں آپ کی نگاہوں سے بچ جاؤں گا، ہیلے بہانے سے لے دے کر، رشوت دے کر، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اب جس بندے کا ایسا ذہن بن جائے اور اس کی ایسی اصلاح ہو جائے، جس کی طبیعت میں یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ بھئی مجھے مرنے کے بعد اپنے حساب کتاب دینا ہے، کہ میں نے دنیا میں کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، اگر اچھائیاں کی ہیں تو ان کا جنت کی شکل میں اس کا صلہ ملنا ہے، انعام ملنا ہے، اور جو برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، لوگوں کے حقوق دبائے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا ہے، جی ناجائز ستایا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، اور ظلم طرح طرح سے ان کا مالی نقصان کیا ہے، بہرحال جس طریقے سے بھی ان کو معاشرے میں گندگی پھیلائی ہے، تو اگر معاشرے میں اس نے گندگی پھیلائی ہے تو انہی چیزوں پر ائمہ خطبہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر، اور آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو کس طریقے سے صاف ستھری زندگی گزارنی چاہیے، یہ پیغام خطبوں کے اندر جمعوں میں دیا جاتا ہے عام طور پر۔ کہیں عقائد کے بارے میں کہ انسان کو اپنا عقیدہ کس طرح رکھنا چاہیے، کہیں معاملات کے بارے میں، کہیں معاشرت کے بارے میں، کہیں اخلاقیات کے بارے میں، تو یہ سب، اور کہیں عبادات کے بارے میں، تو یہ مختلف سبجیکٹ اور مختلف مضامین ہوتے ہیں جن کو گاہے بگاہے علماء خطبہ جیسا موقع ہوتا ہے ویسی ہی گفتگو لوگوں کے سامنے، تاکہ خیر پھیلے، اور ہم گرچہ آج ہم حکومت کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں لیکن اپنے رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، تو جب ایک انسان کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ حکومت کے ساتھ بھی صحیح برتاؤ کرے گا، اور یہاں بھی اپنی دنیا کے اندر بھی چال صحیح چلے گا کہ بھئی چاہے مجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے، پولیس پکڑے نہ پکڑے، لیکن مجھے ایمانداری سے زندگی گزارنی ہے، اپنا جائز کاروبار کرنا ہے، حلال کاروبار کرنا ہے، اور اپنے جو ہے ملک کی ترقی کرنی ہے، اپنے مذہب کو بدنام ہونے سے بچانا ہے۔ آج ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم غور کریں
تو اگر ہم دینی باتوں پر ان علماء واعظین ہمارے بہت سے سادھو سنت ہیں، وہ بارہا اکثر علماء کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ دیکھو مسلمان کے عالم لوگ کتنا ان کو سمجھاتے ہیں اور کتنی ان کو خوبیاں اور اچھائی کی باتیں ان کو بتلاتے ہیں، اور معاشرے میں اور اچھائی کے شراب کی، جوئے کی، جتنی بھی بے حیائی اور برائی کے کام ہیں، زنا کی، فحاشی کی، الحمدللہ ان پر روک ٹوک کرنا یہ علماء کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ اپنے جمعوں کے خطبوں سے اس طرح کے وعظ اور نصیحتیں وہ کرتے ہیں۔ اب لوگ اس کا غلط استعمال کریں، یہ تو اپنی انسانی مزاج اور طبیعت کی بات ہے۔ اصل پیغام تو امت کے لیے یہی ہے کہ ہم سب جو ہے خیر و خوبی کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہم اپنے کو بیدار کریں، اور پہلے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ اس رمضان کا مسلمانوں کے اندر اتنا تو کم از کم اس گئے گزرے دور کے اندر بھی یہ احترام ہوتا ہی ہے کہ لوگ بغیر دعوت دیے، بغیر بلائے، خود لوگوں کے اندر ایک عمومی بیداری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عام طور پر روزے میں خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی کہ لوگوں 4 باتوں کا خاص طور سے اہتمام کرو اس روزے کے اندر، کہ کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد ہونا چاہیے، جی، کلمہ طیبہ کا اور استغفار کا ورد ہونا چاہیے، جی، اور اسی طریقے سے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ 4 کام، اور اس مبارک مہینے کے 3 حصے اللہ کے نبی نے کیے ہیں کہ پہلا عشرہ وہ سراپائے رحمت ہے، جی، اور دوسرا عشرہ سراپائے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اس کے 3 حصے اس انداز پر کیے تاکہ لوگوں کو، چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ ان کے حق میں شروع ہی سے رحمت ہو جاتا ہے، اور جو تھوڑے بہت گنہگار ہوتے ہیں اللہ ان کو توبہ کی، استغفار کی توفیق دیتا ہے، تو اس توبہ اور استغفار کی برکت سے اور نماز اور تلاوت اور روزے کی برکت سے پھر ان کے اندر بھی سدھار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، لائن پر آ جاتے ہیں، اللہ ان کو بخش دیتا ہے، ان کے حق میں مغفرت بن جاتا ہے۔ تیسرے جو بہت بڑے درجے کے گنہگار ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہوتے آخر عشرے تک پہنچتے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو پھر جہنم سے بچا لیتا ہے ان کے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، اور اسلام کا یہ پیغام ہے، پوری امت کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے۔ ملک کے لیے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں آپ لاسٹ؟ ملک کے لیے یہی ہے کہ ملک کا جو ہے، جب ہم ان دینی جو رہنمائی میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں بتلائی ہیں، ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم ملک کے لیے بھی ایک بہترین انسان اور مثالی انسان ثابت ہو سکتے ہیں، اور بہترین اور مثالی ناگرک ہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنے جو حکومتی قوانین ہیں، حکومت نے جو ہمارے لیے قوانین بیان کی، ہم ان کا پالن کریں اور ان کو جو ہے صحیح طریقے سے اختیار کریں، تو تال میل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے، اور اسی لیے حکم بھی ہے تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، جی، ایک دوسرے کی اچھائی میں، خیروں میں، بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، معصیت اور جرم اور گناہ کے جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، رفاہی کام ہیں، حکومت کے سراہنے کے کام ہیں، ان میں ہم بارہا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس کا، اور سراہتے رہتے ہیں ان چیزوں کو جو خیر و خوبی کے، اچھائی کے، نفع کے کام ہیں، قوم ملت کی فلاح کے کام ہیں، اور وہ ہوں گے تبھی جب ہم اپنے رب کا استحضار کرتے ہوئے، جب ہم ایک رب کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر ہم حکومتوں کے قانون پر بھی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع تو آج ہم جنپت بلند شہر کے قصبہ گلاوٹھی میں مسجد عزیزیہ کے جو امامت کرتے ہیں مولانا قاری حسام الدین صاحب تھے، جو آج ہم نے کچھ سوال کیے ان سے، اور انہوں نے آج ہمیں جواب دیے اس کے لیے، اور اسی طرح سے آگے کو بھی اسی طرح سے اس چینل پہ آپ رمضان المبارک کا یہ پوتر مہینہ بالکل اب 2 دن بچے ہی ہیں، شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی میں اپنے چینل کے مادھیم سے سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سہیوگی ساتھی ناصر کے ساتھ شاداب سیفی، نسپکش بھاسکر نیوز، بلند شہر۔